اللہ ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا مرتبہ بڑھایا جائے، اونچا کیا جائے، ادب کیا جائے اور ذکر کیا جائے، ان میں نام اللہ کا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح پڑھتے ہیں اس کی ان گھروں میں صبح و شام۔ رجال لا تلہیہم تجارہ، ایسے آدمی نہیں غافل کرتی ان کو تجارت، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن الٹ جائیں گے، اس دن میں دل اور آنکھیں، قیامت کے دن سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اس رکوع میں کئی بار نور کا لفظ آیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی نور ہے۔ نور کا لفظی معنی تو ہوتا ہے روشنی، لیکن یہ لفظ قرآن پاک میں نور ہدایت کے لیے بکثرت استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک کو بھی نور کہا گیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ قرآن چمکنے والا نور نہیں بلکہ ہدایت کا نور ہے۔ ایک نور حسی ہوتا ہے جو محسوس ہوتا ہے، جیسے سورج، چاند، آگ، اور دوسرا نور ہدایت کا نور ہے، جس سے سمجھ بوجھ ملتی ہے، سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن بھی نور ہے، ہمارے نبی پاک بھی نور ہے، ہدایت بھی نور ہے، عقل بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، نور ہے، کیونکہ اس سے بھی سیدھا راستہ اور منزل ملتی ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں نور اسی معنی میں آیا ہے، لیکن اس حقیقی اور معنوی نور کو اسی نور کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری صورت میں احکامات ہیں، حدیں بیان ہوئی ہیں، پاک دامنی کا ذکر ہے، اور یہ چیز گندگیوں سے بچنا
وہ بند ہوتا ہے، اس سے روشنی زیادہ زوردار اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ جب چاروں باقی سارے راستے بند ہو ایک طرف کھلی ہو تو اس طرف روشنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر وہ جو چراغ ہے وہ بھی ایسے نہیں ہے بلکہ ایک شیشے کی قندیل میں رکھا ہوا ہے۔ قندیل میں ہونے کی وجہ سے ایک تو بجھتا نہیں آندھیوں سے ہواؤں سے، اور دوسرا شیشے کی چمک اس کی روشنی کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے لائٹیں شیشوں کے اندر لگائی جاتی ہیں، اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اور جو اس میں وہ شیشہ بھی عام شیشہ بھی بڑا چمکدار شیشہ ہے، اور فرمایا کہ جو اس میں تیل ہے وہ بھی عام تیل نہیں بلکہ بابرکت درخت زیتون کا تیل ہے، جس میں دھواں نہیں ہوتا اور صاف شفاف تیل ہوتا ہے۔ پھر جس درخت کا وہ تیل ہے اس درخت کسی کی اوٹ میں نہیں، نہ مشرق کی طرف کوئی اوٹ ہے نہ مغرب کی طرف، کھلی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس کا تیل بڑا صاف ستھرا اور شفاف ہے۔ فرمایا اتنا صاف تیل ہے کہ آگ اس کے قریب کیے بغیر جل اٹھے، لیکن پھر اس کو آگ بھی لگا دی گئی تو وہ فوراً جل اٹھے، فوراً جل اٹھے گا۔ تو یہ ہے مثال مومن کے نور کی، جو دل کے اندر اس کے ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نور ایمان جو ہے وہ مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ گویا ایک مسلمان کے جسم کو اللہ نے قندیل قرار دیا اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے قندیل اور شیشہ قرار دیا، اور اس کے اندر جو نور ایمان ہے اس کو مصباح اور چراغ قرار دیا، اور جو اس میں تیل ہے جس سے وہ جلایا جاتا ہے وہ اللہ کی وحی ہے، قرآن ہے، جس کے ذریعے سے دلوں کے اندر ایمان جل اٹھتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ جب دل میں نور ایمان ہو تو ہر نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان، حج کرنا بھی آسان، زکوٰۃ دینا بھی آسان۔ جب اندر نور نہ ہو تو ہر نیکی مشکل ہو جاتی ہے۔ مسجد کے ساتھ گھر ہو تو مسجد میں آنے کی توفیق پھر بھی نہیں ہوتی ہے، نہیں جی، اندر ایمان نہ ہو تو مکے میں رہ کر بھی عمرہ حج کرنے کی سعادت نہیں ملتی۔ مکے میں رہتے نماز پڑھنی، حرم میں جاتے ہی اتنی دنیا پیسہ کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، مکے میں رہتے ہیں لیکن وہاں جانے کی ان کو کوئی توفیق نہیں، اور کچھ جو ہیں وہ دوسرے بر اعظموں سے آ رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی نماز بھی فوت نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ نور ایمان جو بندے کو نیکیوں کی طرف، اللہ کی طرف، خیرات کی طرف اس کو اکساتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اور فرمایا کہ نور والے آدمی کہاں ملتے ہیں؟ اللہ کے گھروں میں ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کو تلاش کرنا ہو تو نہ جنگلوں میں ملتے ہیں نہ پہاڑوں پر ملتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے پہاڑوں پر جھوپڑیاں بنائی ہیں، بعض میں نہروں کے کناروں پر، راستوں پر ایک پہنچی ہوئی سرکاریں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ غسل کبھی کیا، اور لوگ کہہ رہے سارے خدائی اختیارات ہی نہیں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نور والے آدمی پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جھونپڑیوں میں ادھر ادھر نہیں ہے، بلکہ یہ کہاں ہے؟ مسجدوں میں، مسجدوں میں ہے، اللہ کے گھروں میں ہے یہ لوگ، جن گھروں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان گھروں کا ادب کیا جائے، ادب کیا جائے، ان کی شان و شوکت بڑھائی جائے، ان کی شان و شوکت بڑھائی جائے، بڑھائی جائے، ان کے مینار اونچے کیے جائیں،
تاکہ دور سے پتہ چلے کہ مسجد ہے، اور ان کا مرتبہ بڑھایا جائے، ان کی صفائی کا خیال رکھا جائے، وہاں ادب سے بیٹھا جائے، اور فرمایا ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیح پڑھی جائے۔ فرمایا اس میں صبح و شام تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، صبح کو بھی اور شام کو بھی، یہ خاص اوقات ہیں، ورنہ تو ساری نمازیں اس میں آگے، سارے ذکر اذکار۔ بعض مسجدیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے آباد ہیں، جیسے خانہ کعبے کی مسجد، کوئی وقت جاؤ وہاں طواف ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، ذکر اذکار ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ کہتی ہیں رش کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ رات کے 3 بجے ہم جائیں گے، شاید ہمیں حجر اسود کو بھی غصہ دینے کا موقع۔ وہ کہتے ہیں رات کے 3 بجے گئے تو دن سے بھی زیادہ رش تھا۔ ہم نے کہا یہاں تو ہر وقت ہی رش، رات کو بھی رش، آدھی رات کو بھی رش۔ کئی اور ایسی مساجد بھی ہیں جو ہر وقت آباد ہیں، 24 گھنٹے وہاں ذکر اذکار ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسی مسجدیں ہیں نکمے لوگ وہاں رہتے ہیں جہاں داخل ہی نہیں ہوتے مسجدوں، خالی پڑی اجڑی پڑی۔ تو فرمایا ایسے آدمی ہیں جو ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جن کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تجارت کرتے ہیں، صحابہ تجارت کرتے تھے کرتے تھے جی، لیکن ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، نمازیں قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ دکانداری کرتے ہیں لیکن مجال ہے کہ دکان کی وجہ سے ان کی نماز رہ جائے، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے کاروبار، یہ ان کی تجارتیں، یہ ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، بلکہ جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، دکانیں بند، دکانیں بند کر دیتے، کاروبار بند، جیسے ہمارے یہاں فوتگیوں پر دکانیں بند کر دیتے ہیں، حالانکہ فوتگی سے زیادہ نماز اہم ہے، کیونکہ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، ہاں جی، 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنازے ہوتے ہیں دکانیں نہیں بند، فوتگی ہو گئی، اس سے زیادہ اہم نماز ظہر تھی، اس کے لیے تو دکان کو نہیں بند کی۔ اس سے زیادہ اہم عصر کی نماز تھی، اس کے لیے دکان بند کی نہیں جی، مغرب کی نماز کے لیے دکان نہیں بند کی۔ تو اس لیے اللہ نے ان کی صفت بیان کی کہ ان کی تجارت، ان کے کاروبار نہ اللہ کے ذکر سے مانے ہیں، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، قرآن پڑھنے میں رکاوٹ کو نہیں ڈالتا، قرآن باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی دہشت کی وجہ سے لوگوں کے دل اور آنکھیں ان پر اٹھ جائیں، قیامت کا ہولناک دن ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، تو پھر نماز رہ سکتی ہے؟ نہیں جی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے وہ نمازوں سے غافل نہیں، زکوٰۃ سے غافل نہیں، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ تو یہ ہے وہ نور ایمان جس کی وجہ سے آدمی بدکاریوں سے بھی بچتا ہے، زناکاریوں سے بھی بچتا ہے۔ یہ تعلق ہے پچھلے مضمون سے اس وقت۔ اصل چیز جو بندے کے اندر ہوتی ہے وہ نور ایمان ہے، جو انسان کی نظر کی حفاظت پر مجبور کرتا ہے، پاک دامنی پر مجبور کرتا ہے، جو اس کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک صاف رکھتا ہے، جو ان کو پاک دامن رکھتا ہے، جیسا کہا تھا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کو نکاح مقدور نہیں وہ کیا پاک دامن رہے۔ تو اندر نور ایمان ہی نہ ہو پاک دامن رہ سکتے ہیں؟ نہیں جی،
نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں جی کچھ بھی کوئی کام بھی نیکی کا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے وہ نور جس کا ذکر ان آیتوں میں آیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے چاہا کہ میرا اظہار ہو، لوگ میرا نام لیں، میرا ذکر کریں، میری بڑائی بیان کریں، تو اللہ نے یہ کائنات، سبحان اللہ، اور اس کائنات کا نور اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی نے اس کائنات کو روشن کیا اور اس کائنات کو بنایا۔ ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے، اور اللہ کا وہ نور ایمان ہے کہاں؟ بندہ مومن کے دل میں۔ آگے اس کی مثال ہے، مثال نوری، مثال اس کے نور کی، کمشکات، جیسے تاک ہو۔ مشکات کا معنی تاک ہو، حدیث کی ایک کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، وہ اسی آیت سے لفظ لیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح، مصابیح، مصابیح کس کی جمع ہے؟ نسبہ کی، پڑھے آتے ہیں پھر کوئی بول ہی نہیں رہا، دو نسبہ، بڑی ہے لفظ نسبہ، نسبہ کی ہے، وہ نہیں ہے نسبہ کی ہے جی، پھر مصباح کی جمع مصباح کی، مصابیح، اس کا معنی ہے چراغ۔ تو چراغ ہے نبی پاک کی حدیثیں، چراغوں کا طاق۔ مشکات المصابیح کا معنی کیا ہے؟ چراغوں کا طاق، تاکوں کا تاک، چراغ ہے نبی پاک کی حدیثیں، اور کتاب جو ہے وہ مشکات ہے، مصباح وہ کیا ہے؟ طاق ہے، طاق کی حیثیت ہے اس کی۔ کتاب ایسے سمجھو جیسے طاق ہے، جیسے طاق، اور جو حدیثیں ہیں وہ چراغ ہیں۔ تو مشکات المصابیح کا معنی کیا ہوا؟ چراغ، چراغوں کا طاق، چراغوں کا، یعنی وہ کتاب جس میں نبی پاک کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ ہے ترجمہ مشکات المصابیح کا، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ کیا معنی ہے مشکات کا؟ چراغ، چراغ الطاق، چنگا کیا؟ چراغ الطاق، چراغ، کمشکات، جیسے طاق۔ طاق یہ دیواروں میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو طاق کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں یہ طاق ہے۔ ہاں جی، طاق کا بھی پتہ کوئی نہیں، یہ طاق ہے جی جو کمشکات، جیسے طاق، فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ ہے۔ مصباح کا معنی چراغ ہے، بعض عورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں مصباح، چراغ، مردوں کے نام بھی ہوتے ہیں مصباح۔ ادھر ایک وکیل ہے مصباح الحق، حق کا چراغ، لیکن ہے وہ اندھیرا ہے۔ ارشاد فرمایا اس میں چراغ ہے، مصباح کا معنی چراغ ہے۔ چراغ۔ یہ لفظ صبح سے بنا ہوا ہے، صبح روشنی کو کہتے ہیں۔ صبح کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو، روشنی کا آلہ، اس کا لغوی معنی۔ مصباح کا معنی روشنی کا آلہ، آلہ، کوئی بھی ہو، یہ بھی چراغ ہے، لائٹ بھی چراغ ہے، عمقوں میں بھی چراغ ہے۔ ہاں جی، کہیں آپ وہ چراغ نہ لیں مٹی کا دیا ہوتا ہے، ضروری یہ نہیں کہ وہی۔ ہر زمانے کے چراغ اپنے اپنے تھے، آج کل تو بڑے بڑے چراغ بن گئے ہیں۔ اس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے، چراغ شیشے میں ہے۔ شیشے میں ہے۔ تو طاق ہوا بندہ مومن کا جسم، اور شیشہ اور قندیل ہوا اس کا دل، اور چراغ ہوا جو اس کے اندر نور ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، یہ ہے وہ چراغ۔ الزجاجہ تو شیشہ، زجاجہ شیشہ، شیشہ، عربی میں شیشے کو زجاجہ کہتے ہیں۔ الزجاجہ تو شیشہ، مراد اس سے وہ شیشے کی قندیل ہے۔ کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے روشن۔
اتنا شفاف اور چمکدار شیشہ ہے کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوكب میں ستارہ، ستارہ، اور دری شیشہ شیشہ نہیں بھائی، چمکتا چمک 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 چمکتا ہوا چمکتا ہوا۔ چمکدار، یوں کا تو جلایا جاتا ہے، یوں کا تو دلایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، مضارع مجہول ہے، او کا یوں کے تو جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتون کے برکت والے درخت سے، زیتون کے برکت والے تیل سے، برکت والے درخت تیل، سے، مراد درخت اس سے سے۔ اس کا تیل ہے، زیتون کے برکت والے درخت کے تیل سے اس کو جلایا جاتا ہے، جو کہ بڑا بہترین ہوتا ہے۔ زیتون ایسا تیل ہے، کھانے کے بھی کام آتا ہے، جلانے کے بھی کام آتا ہے، علاج کے کام بھی آتا ہے، اچھا گھی کے کام بھی آتا ہے، مالش کے کام بھی آتا ہے، سالن کے بہت زیادہ اس میں نفع ہے، اسی لیے برکت والا فرمایا، اسی لیے کیا فرمایا؟ برکت والا فرمایا۔ برکت والا ہوتا ہے، اس میں خیریں بہت زیادہ، فائدے بہت زیادہ۔ ہاں جی، زیتون کے برکت والے درخت سے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف نہیں، مغرب کی طرف نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کھلی جگہ اور شفاف آب و ہوا میں ہے، نہ کسی اوٹ اس کے مشرق میں ہے نہ مغرب کی طرف، اوٹوں سے دور ہے، تو لہذا جتنا صاف شفاف جگہ پر ہوگا تو آب و ہوا اچھی ہوگی، اس کا تیل بھی زیادہ اچھا ہوگا، یہ مطلب ہے۔ یکاد زیتھا، قریب ہے کہ تیل اس کا، زیت میں تیل، زیت کا من تیل، آگ اس کا کس کا؟ زیتون کا، زیتون کا، قریب ہے کہ تیل اس کا، یضیء روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ نہ لگے اس کو آگ، جو چیز جلنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے نا، اس کو آگ دکھانے کی ضرورت ہے، فوراً آگ پکڑ دیتے ہیں، جیسے پٹرول ہے، دور سے ہی آگ اس کو لگ جاتی ہے، قریب ہے کہ لگ جائے اس کو آگ، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، مطلب کیا کہ کئی روشنیاں جمع ہو گئی، ایک تو چراغ خود روشن ہے، پھر تیل اس کا بڑا روشن دار صاف ستھرا ہے، پھر قندیل روشن ہے، پھر تاپ میں ہونے کی وجہ سے روشنی صرف ایک طرف منعکس ہے، تو مومن کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ یکسوئی کا نور بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، نور پر نور ہے، روشنی پر روشنی، کئی روشنیاں جمع ہو گئی، تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہدایت کا نور جو اللہ ہر طلب والے کو عطا کرتا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے، پھر اس کو جو روشنی لگی تو فوراً جل اٹھا، مفسرین کہتے ہیں جس آگ کا یہاں ذکر آیا ہے کہ قریب کرتے ہی آگ لگی، وہ وحی کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، کہ مومن بندے کے دل میں طلب تو پہلی ہوتی ہے اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، بس قرآن کی بات سامنے آتے ہی مان جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور جس کے دلوں میں اندھیرا ہے ساری زندگی قرآن سنتا رہتا ہے، اثر کو نہیں لیتا، ضدی کا ضدی رہتا ہے، جیسے ابو جہل، اس کو قرآن سے فائدہ ہوا نہیں جی کوئی نہیں، حالانکہ وہ قرآن اس نے نبی کی زبان سے سنا تھا، سبحان اللہ، زبان سے نہیں، کسی عالم اور مفتی کی زبان سے نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ یہاں کچھ صبر پگڑیوں والے ننگے پاؤں پھرنے ہیں مکے مدینے، کہتے ہیں شاید اس جگہ ہمارا قدم آ جائے جہاں حضور کا قدم لگا دے، تو میں کہتے تھے ابو جہل دے بھی قدم لگتے رہے، یہ کی ہو جائے، کیوں جی ہاں جی، ابو جہل اس سے علاقے نہیں پھرتا رہے، ہاں جی، پھر پھر کئی جگہوں میں وہ پھرتا رہا،
ادب ہے ہاں جی دلی طلب شوق محبت لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زمین ہے ہی نہیں جو اللہ کے رسول کے جس پر قدم رکھے تھے. اوپر ساری عمارتیں بن گئی, سڑکیں بن گئی, تار پول بچ گیا ہے, وہ قدم لگے گا کیسے؟ کیوں جی؟ بس ہر آدمی کی ایک سوچ ہے جس پر وہ چلتا ہے. چاہیے تو یہ کہ ہم قرآن پر چلیں جو اصل نور ہے, جہاں سے اصل ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے. تو نور سے مراد قرآن, نور سے مراد ایمان, اللہ سے تعلق اور محبت. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے, یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ مثال دی. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فی بیوت, ایسے گھروں میں. بہت سارے مفسرین کہتے ہیں فی بیوت کا تعلق جو ہے یہدی اللہ بنور ہی سے ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے ایسے گھروں میں ہدایت دیتا ہے. مسجدوں میں ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ مسجدوں سے. مسجدوں سے. جو مسجد ہی نہ جائے کہ مجھے ہدایت مل جائے نہیں جی. اب کئی پیر فقیر ہیں مسیتی جاتے ہی مسیتی جانتے ہی نہیں. جاتے ہی نہیں, تو ان کو کیا ہدایت ملے گی؟ ویسے وہ بڑے پہنچے سرکاریں ہیں, مسجد نہیں جاتے, تو وہ خود بہکے ہوئے ہیں, انہوں نے دوسروں کو ہدایت کر دی. ہاں جی. اللہ کے رسول دیکھو جب ہجرت کر کے گئے تو جہاں رات قیام کیا تھا وہاں بھی مسجد بنا. سبحان اللہ. مسجد قباء ہے یہ کوئی ہے جی. پھر جب شہر کے اندر آئے تو وہاں جاتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے مسجدوں کا بڑا جوڑ ہے ایمان سے, نور سے. مسجدوں کے بغیر نور نہیں ملتا. فرمایا جو اندھیری راتوں میں مسجدوں میں 5 وقت کی نماز کے لیے جاتے ہیں ان کو نور تام کی بشارت ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو نور کے مرکز مسجد ہیں. اور بعضوں نے فی بیوت کو بعد والی آیت سے جوڑا ہے, فی بیوت یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کے بندے تسبیح پڑھتے ہیں. تو دونوں سے تعلق ہو سکتا ہے, دونوں باتیں درست ہیں کہ ہدایت بھی مسجدوں سے ملتی ہے اور مسجدوں کے اندر ہی آدمی ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فی بیوت, ایسے گھروں میں, مراد مسجدیں, لیکن ان گھروں میں سب سے بڑا گھر بیت اللہ, سب سے بڑا گھر بیت اللہ ہے. بیت اللہ ہے جو سب سے پہلے بنایا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. فی بیوت, ایسے گھروں میں یعنی مسجدوں میں, اذن اللہ, حکم دیا اللہ نے, ان ترفع, کہ ان کا ادب کیا جائے, ان کی شان بڑھائی جائے. ان ترفع, ترفع کا معنی تعمیر کرنا بھی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, جب ابراہیم نے خانہ کعبے کی بنیادیں اٹھائیں, تو اس کا معنی تعمیر کرنا بھی ہے, ادب کرنا بھی ہے, ان کا مرتبہ بڑھانا بھی ہے. جیسے ہمارے حکمرانوں کے لیے پارلیمنٹ کا بڑا وہ ہوتا ہے, تو وہ نہیں, اصل پارلیمنٹ مسجد. مسلمانوں کے تو اصل مشورے سارے کام مسجد میں ہونے چاہیے, چونکہ انہوں نے مسجدوں میں جانا نہیں ہوتا, باہر عمارتیں بنا دی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ان گھروں کے بارے میں حکم ہے اللہ کا کہ ان کا مقام مرتبہ بڑھایا جائے, ان کا مرتبہ بڑھایا جائے. لیکن آج مرتبہ مسجدوں کا بڑھانے کے بجائے درباروں کا بڑھایا جائے. جب کوئی وزیر بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے, وہ مسجد میں جاتا ہے یا وہ دربار پر جاتا ہے؟ دربار پہ جاتا ہے. تو مرتبہ درباروں کا بڑھا یا مسجد کا بڑھا؟ مسجد کا. دربار نہیں, جب وزیر اعظم نے وہ بڑھاتے ہیں تو وہ مرتبہ دربار کا بڑھا. دربار کا بڑھا. کیا کہتے ہیں, کس کا مرتبہ بڑھایا؟ مسجد کا. مسجد. ہاں,
اسی طرح شادیاں ہوتی ہیں، اب تو خیر یہ رسم ختم ہو رہی ہے، جب میں چھوٹا سا تھا جب بھی شادی ہوتی تھی تو دلہے کو دربار پر لے جاتے تھے، وہاں وہ متھا ٹیکتا تھا، چڑھاوا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری شادی کامیاب ہو گئی، قبر والے سے شادی کامیاب کرے جو خود مرا ہوا بیچارہ۔ دیکھو مت ماری ہوئی لوگوں کی، آنا تو چاہیے تھا مسجد میں، بلکہ حدیث میں ہے نکاح مسجدوں میں پڑھایا کر، باعث برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، تو اب مسجدوں سے نکاح اس لیے نکال دیے گئے کیونکہ پتلونوں والے مسجدوں میں آ نہیں سکتے، دلہا پتلون والا ہے اور تسموں والی جوتا پہنا ہوا ہے، وہ مسجد میں کیسے داخل ہو؟ اس لیے نکاح ہی مسجدوں سے باہر نکل گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ادب کے خلاف ہیں، مسجدوں کا مرتبہ بڑھایا جائے۔ اسی وقت جاتے تھے مسجد میں، ہاں جی، آپ کو یاد ہے مسجدوں میں بھی آپ جاتے پہلے مسجدوں میں نکاح، آپ جو ماڈرن دور ہے سارے کام الٹے شروع ہو، بڑا میک اپ کیا ہوتا ہے نا تو وہ بھی وضو ہاں تحفہ کہ ان کا مرتبہ بڑھایا جائے، اونچا کیا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسراف کیا جائے، مطلب ہے کہ مرتبہ بڑھایا جائے، دائرے میں رہ کر ضرورت کے مطابق مسجدوں کی تعمیر ہو اور ان کا مرتبہ بڑھایا جائے، ادب کیا جائے۔ مولانا تھانوی نے تحفہ کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب کیا جائے، ایسے گھروں میں جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے اس میں نام اس کا، اور ذکر کیا جائے ان میں نام اس کا، اس کا اللہ تعالیٰ کا۔ مسجدوں میں بھی غیر اللہ کے نام ہے، میں نے کئی مسجدوں میں لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ، مسجد اللہ کا گھر اور وہ پکار غیر اللہ کی لکھی ہے شیخ عبد القادر جیلانی، حالانکہ وہ عملی مسلک کے تھے، عملیوں کے پیچھے یہ جا کر نماز بھی نہیں پڑھتے اکثر، تو انہی کی پکارے اور انہی کے نام کے تلاوے دیتے۔ وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں نام اس کا، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، تسبیح کرتے ہیں اس کی یعنی اللہ کی، فِيهَا اس ان میں یعنی مسجدوں میں، بِالْغُدُوِّ صبح کو، وَالْآصَالِ اور شام کو، رجال ایسے آدمی، رجل کی جمع رجال، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو، نہیں غافل کرتی، اسی سے وہ ہے الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت کی خواہش، اسی سے لہو ہے کھیل تماشا، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت کاروبار، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ اچھا مزدوری کا ملازمت کا نام نہیں ہے، رزق کمانے کے لیے بہترین طریقہ تجارت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ 90% رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے، کتنا 90%، 10% باقی ساری محنتوں میں ہے، باقی سارے کاروبار، تو تجارت سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ معاش بہتر نہیں ہو سکتا۔ تجارت کے ذریعے کئی لوگ دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑا خوشحال کر دیتا ہے، تو تجارت اچھی چیز ہے، سنت بھی ہے، فرمایا نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے، نماز قائم کرنے سے مراد ہے پابندی سے نماز پڑھنا، قائم کرنے سے مراد پابندی سے نماز پڑھنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے سے، کیونکہ ان کے دلوں میں روشنی ہے، نور ایمان ہے، دھیان ہر وقت اللہ کی طرف ہے اور آخرت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں، یخافون یوماً ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب الٹ پلٹ جائیں گے اس میں دل، والابصار اور آنکھیں، یعنی بڑا ہیبت ناک دن ہے، اس دن کلیجے منہوں کو آ جائیں گے، تو اس دن کا جب ڈر ہوگا تو نماز رہے گی نہیں جی، تو اس لیے یہ ہے وہ نور ایمان،
جو انسانوں کو مسجد کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، آخرت کے لیے فکر مند کرتا ہے، اسی کی یہ مثال دی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز وافر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں صرف ترجمہ، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، مثال اس کے نور کی جیسے تاک ہو، اس میں چراغ ہے، چراغ شیشے میں ہے، شیشہ گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے چمکدار، جلایا جاتا ہے زیتون کے برکت والے درخت سے، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ہے، یعنی اوٹ کے بغیر ہے، قریب ہے کہ تیل اس کا روشن ہو جائے، اور اگر چینا لگے اس کو آگ، روشنی پر روشنی ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایسے گھروں میں حکم دیا ہے اللہ نے کہ ان کا مرتبہ بڑھایا جائے، اونچا کیا جائے اور ذکر کیا جائے، ان میں نام اس کا، تسبیح کرتے ہیں اس کی، ان گھروں میں صبح و شام ایسے آدمی نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے ہیں اس دن سے، الٹ پلٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ جزاک اللہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بابا جی کوئی سوال ہے؟ نہیں یہ کی بنا رہے ہو؟ خیر تے ہے کوئی امریکہ کا تو نہیں تو حکم آیا؟ نہیں جیو والے اللہ جیو والے ہوئے سارے کی کہتے ہیں عمران خان کے سارے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ آمین۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، اسلام کا بول بالا فرما، آمین۔ اور فتنے اور شر سے بچا۔ آمین۔ اے اللہ جو قرآن ہم پڑھتے سنتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ اے اللہ جس نور کا تو نے ذکر کیا ہے، اے اللہ یہ نور ہمیں بھی عطا فرما۔ آمین۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھروں سے محبت نصیب۔ آمین۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے شر سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد و آلہ اجمعین۔